میں شکر گزار ہوں آپ سب کے بھی اور اپنے شعراء کے بھی کہ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں، ابھی تو شہرت نئی نئی ہے، خاموش لب ہیں جھکے ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے۔ ہمارے پردھان منتری جی امریکہ تشریف لے گئے، اس دیش کے لیے میں ایک شعر پڑھنا چاہتی ہوں، اس شعر کی تائید بھی آپ اسی ایمانداری سے کیجیے گا۔ میں پڑھتی ہوں کہ بموں کی برسات ہو رہی ہے، پرانے جانباز سو رہے ہیں، بموں کی برسات ہو رہی ہے، پرانے جانباز سو رہے ہیں، غلام دنیا کو کر رہا ہے وہ جس کی طاقت نئی نئی ہے، بموں کی برسات، بموں کی برسات ہو رہی ہے، پرانے جانباز سو رہے ہیں، غلام دنیا کو کر رہا ہے وہ جس کی طاقت نئی نئی ہے، خاموش لب ہے جھکے ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے۔ بات بھی سن لیجیے گا، مجھے یاد بھی نہیں ہے، ایک نظم کے لیے مجھے حکم ہے، 2-3 بند میں پڑھنا چاہتی ہوں، آپ سب کی اجازت چاہتی ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے پڑھتی ہوں، دیکھیے گا۔ ہاں وہی پڑھ رہی ہوں، وہی پڑھ، آپ تشریف رکھیے میرے بھائی، وہی پڑھ رہی ہوں، نظم پڑھتی ہوں جس کا عنوان ہے تم میرے پاس رہو۔ شریک کرتی ہوں کہ میری امید میرا پیار میری آس رہو، میری امید میرا پیار میری آس رہو، تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میرے پاس رہو، تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میرے پاس رہو، میری امید میرا پیار میری آس رہو۔ آپ نے مجھے حکم دیا ہے، آپ خاموش ہو جائیں گے تو حوصلہ ٹوٹنے لگے گا، آپ نے حکم دیا ہے تو آپ اسی طرح سے تائید کیجیے تاکہ میں اس بند کے 2-3 بند اسی طرح سے پڑھ سکوں۔ سنیں کہ روزی روٹی کے لیے اپنا وطن مت چھوڑو، جس کو سینچا ہے لہو سے وہ چمن مت چھوڑو، جس کو سینچا ہے لہو سے وہ چمن مت چھوڑو، جا کے پردیس میں چاہت کو ترس جاؤ گے، ایسی بے لوث محبت کو ترس جاؤ گے، پھول پردیس میں چاہت کا نہیں کھلتا ہے، عید کے دن بھی گلے کوئی نہیں ملتا ہے۔ شکریہ۔ تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میرے پاس رہو، اور میں کبھی تم سے کروں گی نہ کوئی فرمائش، میں کبھی تم سے کروں گی نہ کوئی فرمائش، عیش و آرام کی جاگے گی نہ دل میں خواہش، عیش و آرام کی جاگے گی نہ دل میں خواہش، فاطمہ بی بی کی باندھی ہوں بھروسہ رکھو، فاطمہ بی بی کی باندھی ہوں بھروسہ رکھو، میں تمہارے لیے
کہ میں کبھی تم سے کروں گی نہ کوئی فرمائش. آپ کے حکم پر پڑھتی ہوں. عیش و آرام کی جاگے گی نا دل میں خواہش. فاطمہ بیوی کی باندھی ہوں بھروسہ رکھو میں تمہارے لیے جیتی ہوں بھروسہ رکھو. لاکھ دکھ درد ہو ہنس ہنس کے گزر کر لوں گی. پیٹ پر باندھ کے پتھر بھی بسر کر لوں گی. تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میرے پاس رہو. تم اگر جاؤ گے پردیس سجا کر سپنا. تم اگر جاؤ گے پردیس سجا کر سپنا. اور جب آؤ گے چمکا کے مقدر اپنا. اور جب آؤ گے چمکا کے مقدر اپنا. میرے چہرے کی چمک خاک میں مل جائے گی. شکریہ. میرے چہرے کی چمک خاک میں مل جائے گی. میری زلفوں سے یہ خوشبو بھی نہیں آئے گی. میری زلفوں سے یہ خوشبو بھی نہیں آئے گی. ہیرے اور موتی پہن کر بھی نہ سج پاؤں گی. سرخ جوڑے میں بھی بیواسی نظر آؤں گی. شکریہ. تم مجھ کے مت جاؤ میرے پاس رہو. درد فرقت غم تنہائی نہ سہ پاؤں گی. درد فرقت غم تنہائی نہ سہ پاؤں گی. میں اکیلی کسی صورت بھی نہ رہ پاؤں گی. میں اکیلی کسی صورت بھی نہ رہ پاؤں گی. میرے دامن کے لیے باغ میں کانٹے نہ چنو. تم نے جانے کی اگر ٹھان لی دل میں تو سنو. اپنے ہاتھوں سے مجھے زہر پلا کر جانا. میری مٹی کو بھی مٹی میں ملا کر جانا. واہ واہ. چاہتا ہوں لیکن ڈی آئی جی صاحب ایک شرط ہے میری کہ اب تک آپ نے شاعروں کو وہاں بیٹھ کر سنا. میں آپ کی فرمائش کی تعمیل اور تکمیل کروں گا. آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. نہیں دیکھیے دوستو, ڈی آئی جی صاحب کو اسٹیج پر بھیجنے کے لیے آپ تالیاں بجائیے. دیکھیے ایک ایسی دل نواز شخصیت ہیں ہمارے ڈی آئی جی صاحب. چلیے صاحب میں آپ کی بات مانتا ہوں لیکن اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ کسی نہ کسی وقت آپ کو اسٹیج پر بھی تشریف لانا ہے. تو میں ڈاکٹر نواز دیوبندی ہمارے بہت ہی مقبول و محترم شاعر, اور ابتدا میں محترم پروفیسر وسیم بریلوی نے بتایا تھا کہ وہ دیوبند سے نکلے 25-30 کلومیٹر تک
بدقت کوہرے میں سفر طے کیا اور پھر واپس چلے گئے. لیکن وسیم صاحب نے جب ان سے کہا کہ نہیں کچھ بھی حال ہو تمہیں بریلی آنا ہے, تو نواز دیوبندی صاحب ان کی ہدایت اور ان کی فرمائش پر اپنا سفر دوبارہ جاری رکھ کر یہاں آ گئے. بریلی والوں میں 31 سال پہلے کا ایک مشاعرہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. چاہیے مجھے کہ بریلی کے سامعین نے مجھ سے بہت اچھا مشاعرہ پڑھوایا. واہ واہ واہ. میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے علاقے میں جس قدر کوہرا تھا, اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں اپنی اہلیہ کا فرما بردار شوہر بھی ہوں. ماشاء اللہ مبارک ہو. میں نے ان کے حکم کے مطابق 17-18 کلومیٹر سفر کوہرے میں کرنے کے بعد ملتوی کر دیا اور میں گھر چلا گیا. لیکن قبلہ محترم وسیم صاحب کا جب حکم دوبارہ مجھے ملا, مجھے ایسا لگا کہ شاید گناہ گاری تو بہت ہے, سیاہ کاری تو بہت ہے, لیکن آج ایک ادبی بہت بڑا گناہ ہو جائے گا اگر حکم کی تعمیل نہ کی. کیا کہنا. اور میں نے زندگی کو اپنے مطلب ہے کہ سفر پہ لگا کر کے سفر شروع کیا. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں, عام طور سے اس اسٹیج سے یہ بات بہت لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھے سننے والے ہیں. میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جب کوئی بڑا مشاعرہ ہوتا ہے, شعراء کی فہرست بنتی ہے, تو آپ کے لیے قابل افتخار ہے یہ بات کہ سب سے پہلا نام پروفیسر وسیم بریلوی کا لکھا جائے. میرا جی چاہتا ہے کہ اگر یہ نظام بھی ہو کہ جب دنیا کا سب سے بڑا مشاعرہ ہو, سب سے بڑے سامعین کی ضرورت ہو, تو سب سے پہلے بریلی کے سامعین کو مدعو کیا جانا چاہیے. بہت شکریہ. دیکھیے آپ بہت جی لگا کر کے بہت خوبصورت سن رہے تھے. واقعی میں تھوڑا سا ٹریک چینج کرنا چاہتا ہوں آج. میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ یہ بہت سارے 56-66 سال کی عمر کے لوگ جو ہیں یہ 16 سال کی شاعری پہ بڑی داد دے رہے تھے. بات وہیں سے شروع ہو. راٹھور صاحب کے بارے میں منصور بھائی نے بتایا. راٹھور صاحب بہت ادب نواز شخصیت ہیں, ہمارے دوست ہیں, اور اتفاق سے یہ کہ بھائی ڈی جی صاحب صدارت فرما رہے ہیں یہاں. پولیس کا مطلب ہے کہ غلبہ ہے. مجھے اس پر ایک بات یاد آ گئی کہ ایک اونٹ جو تھا وہ شہر چھوڑ کر بھاگ رہا تھا. راستے میں ہاتھی ملا. ہاتھی کہنے لگا میاں کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہا کہ میاں پولیس نے اعلان کر دیا شہر میں کہ جہاں کہیں اونٹ ملے گا فوراً گرفتار کر لیا جائے گا. تو انہوں نے کہا یار تم وہ بلی ملے گی تو فوراً گرفتار کر لی جائے گی. تو ہاتھی کہنے لگا یار تم اونٹ ہو, تمہیں کس بات کی فکر ہے, تم کیوں شہر چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہو, بے وقوف ہو گئے ہو؟ اونٹ کہنے لگا یار بے وقوف تو تم ہو, اعلان پولیس کا ہے, اگر پولیس نے پکڑ لیا تو سال بھر لگے گا ثابت کرنے میں کہ اونٹ ہوں بلی نہیں ہوں. تو دیکھو دوستو, پولیس کا مشاعرہ ہے, آئی جی, ڈی آئی جی, ایس ایس پی صاحب, ڈی جی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. یہ تھوڑی سی شگفتگی پیدا کرنے کے لیے, چونکہ آپ بہت خوبصورت ہماری بیٹی ایسے شعروں پہ. جب میں نے اسے خاص نگاہ ناز سے دیکھا, اب اس میں دو باتیں ہیں, نگاہ ناز اور خاص. جب میں نے اسے خاص نگاہ ناز سے دیکھا, تیار رہیے گا کہ جب میں نے اسے خاص نگاہ ناز سے دیکھا, آئینہ پھر اس نے نئے انداز سے دیکھا. آئینہ پھر اس نے نئے انداز سے دیکھا. شکریہ. آئینہ پھر اس نے نئے انداز سے دیکھا. دیکھیے اب پھر ایک آپ کا امتحان ہوتا ہے, پہلے امتحان میں پاس ہو گیا. شعر کہتا ہوں کہ اپنا نہ کہا جائے تو بیگانہ کہا جائے. اپنا جفا کے قصے وفا کی کتاب میں لکھے,
सितम भी उसके सब अपने हिसाब में लिखे। अब मेरे बरेली के अच्छे लोगों तैयार रहिएगा कि सितम भी उसके सब अपने जफा के किस्से वफा की किताब में लिखे, सितम भी उसके सब अपने हिसाब में लिखे। और गजल के ताजदार प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब यहां तशरीफ रखते हैं। एहतराम के सारे जज्बे उनके कदमों में पेश करते हुए शेर अर्ज करता हूं, गजल का शेर कि सितम जफा के किस्से वफा की किताब में लिखे, सितम भी उसके सब अपने हिसाब में लिखे। और सवाल भेजे थे कल खत में लिख के कुछ उसको लगना चाहिए कि बरेली है कि सितम भी उसके सब अपने हिसाब में लिखे। सवाल भेजे थे कल खत में लिख के कुछ उसको, हमारे शेर ही उसने जवाब में लिखे। सवाल भेजे थे कल खत में लिख के कुछ उसको, हमारे शेर ही उसने जवाब में लिखे। हमारे शेर ही उसने जवाब में लिखे। हाथों की लकीरों में मुकद्दर नहीं होता। देखिए ये होता है हाय 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 हाय, यहाँ फौरन इस शेर का ये कमाल है कि हाथों की लकीरों में मुकद्दर नहीं होता, हर शख्स मुकद्दर का सिकंदर नहीं होता। अब तैयार रहिएगा कि हाथों की लकीरों में मुकद्दर नहीं होता, हर शख्स मुकद्दर का सिकंदर नहीं होता। और देखा है बिछड़ कर के बिछड़ने का असर भी मुझ पर तो बहुत होता है, उस